اب میں بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں، یہاں تک میری بات کو پہنچایا ہے کہ کون ہے جناب خاتون جنت جن کے اتنے فضائل ہیں۔ عزیزان گرامی، میں صرف آیت تطہیر سے متعلق 2 جملوں کو پیش کروں گا اور بات کو آگے بڑھا دوں گا کہ آیت تطہیر میں الفاظ یہ ہیں کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، یعنی اللہ اے اہل بیت آپ سے یہ چاہتا ہے کہ رجس کو دور رکھے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، استاد جوادی عاملی کا یہ جملہ پیش کر رہا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے اہل بیت اللہ یہ چاہتا ہے کہ رجس کو آپ سے دور رکھے۔ یہ نہیں کہا کہ اے اہل بیت اللہ آپ کو رجس سے دور رکھنا چاہتا ہے۔ پتہ نہیں پہنچا پایا ہوں یا نہیں۔ اگر اللہ یہ کہتا ہے نا کہ اے اہل بیت میں آپ کو رجس سے دور رکھوں گا، رجس پہلے جو بھی مختلف اس کو ترجمے کیے گئے ہیں، نجاست، رجس، برائی، گناہ، بدعقیدگی، خدا کو نہ ماننا، بے انتہا قرآن میں آیات ہیں، میں ابھی ترجمے میں نہیں جا رہا۔ اگر اللہ یہ کہتا ہے نا کہ اے اہل بیت میں آپ کو دور رکھوں گا رجس سے، تو مفہوم یہ نکلتا کہ اہل بیت جانے کی کوشش کرتے معاذ اللہ، لیکن اللہ دور رکھتا، لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا۔ اگر یہ کہتا نا اللہ کہ اے اہل بیت میں آپ کو، اے اہل بیت آپ کو رجس سے دور رکھوں گا، تو یعنی آتے لیکن اللہ دور رکھتا، لیکن یہ نہیں کہا۔ اللہ نے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے اہل بیت اللہ رجس کو آپ سے دور رکھے گا، یعنی رجس آنے کی کوشش کرے گا، میں دور رکھوں گا۔ تو اب اگر کوئی اہل بیت کے پاس نہ آئے سمجھ لے رجس ہے۔ جو اہل بیت کے پاس نہیں آ رہا وہ رجس ہے، تبھی تو اللہ نے کہا نا کہ میں رجس کو دور رکھوں گا۔ تو عزیزان گرامی جسے اللہ نے دور رکھا ہے اسے لانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے ہر طرح کا رجس دور رکھا۔ اللہ کہتا ہے میں خود رجس کو دور رکھوں گا۔ تو اب اگر کوئی کہتا ہے میں نہیں آنا چاہتا اہل بیت کے پاس، میں نہیں ماننا چاہتا، تو وہ سمجھا رہا ہے آپ کو کہ میں رجس ہوں، میں نہیں آ سکتا ہوں۔ عزیزان گرامی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے میں ہر طرح کا رجس دور رکھوں گا۔ اہل بیت آپ اتنے پاک ہیں میں رجس کو آنے ہی نہیں دوں گا، جو پاک ہوگا وہی آئے گا۔ عزیزان گرامی جتنا پاک ہوتا چلا جائے گا اتنا قریب تر ہوتا چلا جائے گا۔ عزیزان گرامی اہل بیت آیت تطہیر کا مصداق ہے۔ عزیزان گرامی یہ جناب سیدہ سے متعلق آیت ہے۔ جب جناب مریم سے متعلق اللہ نے قرآن میں آیت دی نا تو اس میں الفاظ دیکھیے ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین۔ لفظ طہرہ کی آیت تطہیر طہارہ سے متعلق ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ پاک رکھا ہے، جناب مریم معصومہ ہے، ان کی عصمت اس آیت سے ثابت ہوتی ہے۔ اللہ جب جناب مریم سے متعلق بات کر رہا تو کہتا ہے ان اللہ اصطفاک، اللہ نے آپ کو چن لیا ہے، وطہرک، اور اللہ نے پاک رکھا ہے۔ عزیزان گرامی پاک رکھا ایک لفظ آیا ہے، لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالی جناب سیدہ سے متعلق کہتا ہے کہ آپ پاک و پاکیزہ ہیں، آپ معصومہ ہیں، تو اس انداز سے اللہ بات کرتا ہے۔ یہ نہیں کہتا ان اللہ اصطفاک وطہرک، اللہ نے آپ کو پاک رکھا، طہرک ایک مرتبہ آیا، کہا نہیں انما، لفظ انما آیا ہے جو حصر کے لیے آتا ہے کہ صرف اللہ کا یہ ارادہ، یرید اللہ، اللہ کا یہ ارادہ ہے، لیذھب عنکم الرجس، رجس کو دور رکھے، ویطہرکم، طہرک وہاں کہا تھا یہاں یطہرکم، اور پھر اتنا ہی نہیں کہ یطہرکم بلکہ کہا ویطہرکم تطہیرا۔ عزیزان گرامی وہاں ایک لفظ استعمال کر کے اللہ نے بتایا یہ مریم ہے، یہاں اتنے الفاظ استعمال کر کے کہا یہ فاطمہ ہے، جناب سیدہ سے متعلق ہے۔ الفاظ کا جیسے اللہ کے پاس ذخیرہ یہاں پہ نچھاور کر رہا ہے جناب سیدہ کہ 5 الفاظ کو استعمال کیا۔ یہ جناب سید انما کلمہ حسرہ، یرید اللہ، اللہ کا ارادہ ہے، لیذھب عنکم الرجس، پھر کہا یطہرکم، اور پھر کہا تطہیرا۔ عزیزان گرامی اتنے الفاظ کا استعمال کرنا خداوند متعال جناب خاتون جنت کا تعارف کروا رہا ہے۔ برحمتک یا ارحم الراحمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ